مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا, ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا, تو دو کام انہوں نے بتایا تھا. ایک ان کا گرین اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ, وہی ہے نا, ایسا ہی ہے سر. ہاں جی, تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے. سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں, پھر آئے گا کیبنٹ میں. اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر, آپٹکس نہیں, یہ بالکل گلے پڑ جائے گی یہ بات. السلام علیکم, میں ہوں محمد ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیو ٹی وی. ناظرین, شہباز شریف اور پرائم منسٹر ہاؤس کے ایک اعلیٰ آفیسر ہیں, توقیر شاہ ان کا نام ہے. ان دونوں کے آپس میں ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے جس کی آڈیو لیک ہو چکی ہے. اس آڈیو میں یہ سنا جا رہا ہے کہ جو توقیر شاہ صاحب ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ سر, مریم نواز صاحبہ ہمیں کہتی ہے کہ ان کا جو داماد ہے ان کا ایک پاور پلانٹ انڈیا میں ہے, اس کو پاکستان لے کر آنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ شہباز شریف نے کہا اچھا جو آدھا آ چکا ہے وہی, انہوں نے کہا جی وہی. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو رحیم یار خان میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں پہ ایک گریڈ اسٹیشن لگانا ہے, اور یہ بھی مریم نواز صاحبہ ان کے داماد کا ہے. تو انہوں نے کہا چلو ان کو لگا دیں. اس کے ساتھ ساتھ توقیر شاہ صاحب نے شہباز شریف کو یہ بھی بتایا کہ سر اگر ہم انڈیا سے پاور پلانٹ لے کر آتے ہیں تو اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا, لوگ تنقید کریں گے, تو ہم اس کو ایسے نہیں کر سکتے, یہ بات سامنے آ جائے گی. تو اس کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے جو بات سامنے نہ آئے. اور اس کے لیے انہوں نے سجیشن دی کہ سر یہ کام آپ اسحاق ڈار کے ذمہ لگا دیں, وہ اسی طرح کام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ منی لانڈرنگ میں ایکسپرٹ ہیں. جس طرح انہوں نے نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کی حدیبیہ پیپر مل میں جب ان کو پکڑا اور وہاں پہ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے نواز شریف کے لیے جو ہیں اور اس پورے خاندان کے لیے انہوں نے منی لانڈرنگ کی, تو یہ ذمہ بھی ان کے لگا دیں کہ وہ جو ہیں یہ کام کریں. تو اس پہ شہباز شریف نے کہا جی ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر آڈیو لیک جو اب سامنے آئی ہے اور ایک ایسے موقع پر آئی ہے کہ یہ خبریں چل رہی ہے کہ اسحاق ڈار کو پاکستان لایا جا رہا ہے, ان کے آلریڈی احتساب عدالت سے ان کو ریلیف مل چکا ہے, یہ سب ڈیل کے تحت ہو رہا ہے اور ڈیل کے تحت یہ سارے کیسز بھی معاف کروائے جا رہے ہیں. اب ایک مفروض شخص جو کہ پاکستان سے بھاگا ہوا تھا, بگوڑا تھا, اور یہاں پہ عدالتوں کو وہ عدالتوں سے مفرور تھا, تو وہ اب عدالتوں میں آئے گا, یہاں پہ پیشی دے گا, اس کے بعد وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالے گا, پھر لوٹ مار ہوگی, منی لانڈرنگ ہوگی. یہ سب کچھ ہونے سے پہلے یہ آڈیو آ گئی جس میں ان کا نام آ گیا کہ یہ کام وہ کرے گا. تو یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ آپ جب بھی آئیں گے تو اسی طرح منی لانڈرنگ, کرپشن اور چوری کے لیے آئیں گے, اپنے پرسنل کاروبار کو جو بڑھا دیں گے, اپنے پرسنل کاروبار کے لیے قوم کو برباد کر کے رکھ دیں گے, ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے. سوال اٹھتا ہے, اور یہ سوال جو ہیں عمران خان نے بھی کل کے جلسے میں اٹھایا ہے کہ جب بھی یہ لوگ آتے ہیں تو یہ کرپشن کے سوا کچھ بھی نہیں سوچتے, ادارے کب تک ان کو اسی طرح کرپشن کرنے دیں گے. مریم نواز جو ہیں وہ ہمیشہ آڈیو لیک ایک فیکٹری انہوں نے بنائی تھی, اور ہر دفعہ جب بھی وہ کوئی آڈیو سکینڈل لے کر آتی تھی تو وہ آڈیو کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کرتی تھی کہ اس کے خلاف آڈیو ہیں, اس کی آڈیو ہیں, اور یہ آڈیو جب میں شیئر کروں گی تو طوفان مچ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. بلیک میل کر رہی تھی, اور اس کا یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ آڈیو اوریجنل تھی یا وہ فیک آڈیو. تو یہ بات بھی گردش کر رہی تھی کہ مریم نواز اسی طرح فیک آڈیو بنا کے لوگوں کو بلیک میل کرتی ہے. آج انہی کے آڈیو جو ہیں وہ لیک ہوئی ہے, اور یہ کس نے کی, یہ بھی ایک سوال ہے کہ آڈیو فیکٹری کے مالکہ جو ہیں وہ تو مریم نواز ہیں, تو یہ آڈیو کہاں سے لیک ہوئی. تو اس کا مطلب پہلے اسحاق ڈار کے اوپر جس طرح کویشچن ریز کیے گئے تھے اداروں کی جانب سے, ان کو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ یہ شخص جو ہے, اس شخص کی وجہ سے پاکستان نیچے گیا, پاکستان کی اکانومی نیچے گئی, ان کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا اس کو جو ہے یہ وزارت خزانہ کا قلمدان نہیں دینا چاہیے. اب جب دوبارہ یہ پلان ہو چکا ہے اور دوبارہ اسی شخص کو جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تباہ برباد ہو گیا, پاکستان کی اکانومی بیٹھ گئی, اس کو واپس لا کے اسی اکانومی کا سربراہ جب بنا دیں گے تو آڈیو تو لیک ہونی ہے. یہ بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے, کوئی خاص جگہ سے یہ آڈیو لیک ہوئی ہے. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اداروں کے آپس میں بھی اس بات پہ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا کہ
اسحاق ڈار کو واپس لا کے ان کو پھر کرپشن کا موقع دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔